دیکھو گاڑیاں بن جاتی ہیں، بنگلے بن جاتے ہیں، ساری چیزیں بعد میں بن جاتی ہیں، اصل دو لوگوں نے آپس میں رہنا ہے۔ تو ذہن ملنے چاہیے، مزاج ملنے چاہیے، محبتیں ملنی چاہیے۔ ہاں جب آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی کیا کر لیتے ہو، برداشت کر لیتے ہو۔ وہ جناب سیدہ نے پہلو ٹوٹا برداشت کیا، گھر میں فاقے آئے برداشت کیا، کیونکہ علی سے عشق تھا، کیونکہ علی سے محبت تھی، دوسرے کے مزاج کو جانتے تھے۔ واقعہ ہے، عجب واقعہ ہے۔ اب میاں بیوی کی محبت پھر اگلا درجہ ہے اللہ کی محبت۔ یہ میں نے کئی سال پہلے واقعہ سنا ہے، خلاصہ سنا رہا ہوں کہ بیوی بیمار ہیں، امیر المومنین نے کہا سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگ لیں۔ فرمایا علی میں نے بابا سے سنا تھا کہ شوہر اگر تنگ دست ہے تو کوئی ایسا سوال نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرمندہ ہو جائے۔ اب محبت کرتی ہے نا، تو مولا نے کہا کہ میں محبت میں کہہ رہا آپ کچھ مانگ لے، آج میرا دل ہے علی، میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں۔ تب واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کلپ بہت سوشل میڈیا میں وائرل ہے۔ میرا امیر نے انار ڈھونڈا، نہیں ملا، کسی یہودی کے گھر پہ گئے، اس کے پاس انار پڑا تھا، اسے پیسے دیے اور انار لے کر آئے۔ جب آ رہے تھے تو راستے میں فقیر کی آواز آئی کہ میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو میں جوانوں کو کہتا ہوں ذرا امیجن کرو، امام بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن ہم نے تھوڑا اہل بیت سے پریکٹیکلی اپنی زندگی کو سیکھنا بھی ہے۔ کسی شخصیت کو اتنا اپنے آپ سے دور نہ کرو کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے میں تو ویسا بن نہیں سکتا۔ ہاں ہم یقیناً اہل بیت جیسے بن نہیں سکتے، لیکن ہمیں حکم ہے ان کی سیرت پہ چلو، جتنا چل سکتے ہو چلو۔ ہو بہو نہیں بن سکتے، لیکن اگر چلو گے تو منا اہل البیت تو بن سکتے ہو نا۔ سلمان بھی تو معصوم نہیں نا، لیکن جب چلا تو کہا منا اہل البیت ہے۔ حبیب بھی تو معصوم نہیں نا، پر حسین بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں، زینب بھائی کہہ کے بلا رہی ہیں۔ اور خیمے میں پلٹ کے آیا تو مولا نے سینے سے لگا کر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ارے جون غلام ہے لیکن سجاد چچا کہہ کے بلا رہے ہیں۔ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بھائی ہم تو نہیں بن سکتے، یہ خود وسوسہ شیطانی ہے۔ فرمایا جتنا ذہن نیچے رکھو گے نیچے وال بنو گے، جتنا ذہن بلندیوں پہ رکھو گے تو سفر کہاں تک کرو گے؟ جتنا چڑھ سکو اس پہاڑ پہ، ضروری تو نہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤ، آدھا پہاڑ چڑھو، تھوڑا پہاڑ، محنت تو کرو، زحمت تو کرو۔ اب میں نے کہا 5 منٹ کے لیے سوچو، آپ کی بیوی آپ کو بولے انار لاؤ اور آپ جائیں، انار آپ کو مل جائے، راستے میں کوئی فقیر کہے کہ میں نے اتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، اور عجب ہے فقیر بھی نابینا دیکھ نہیں رہا کہ علی کے ہاتھ میں انار ہے۔ تو صداقت امیر المومنین ہے نا کہ جب کہا کہ بھوک لگی ہے تو مولا نے پہلے کا کمبر اس کے لیے کچھ لے کر آ، کھجور لے کر آ۔ پھر مولا پوچھتے ہیں کیا دل ہے تیرا کھانے کا؟ میں کہوں غلام کو تیرے لیے لے کر آئے۔ فقیر بھی بڑا عجیب تھا اور مجھے نہیں پتا یہ فقیر کون تھا، میرا شک ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون تھا، کہ کہیں وہ تو نہیں تھا جو خیرات مانگنے آیا تھا۔ حالت رکوع میں امیر المومنین نے دے دیا تھا، تو پوچھا کہ آج تیرا دل کیا ہے کھانے کو؟ تو بڑے تعجب ہے کہ فقیر کہتا ہے علی میرا، مولا کو جانتا نہیں تھا کہ میرا دل ہے کہ میں انار کھاؤں۔ مولا نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، آج میرے ہاتھ میں ایک انار ہے، لیکن سنو میرا ایک محبوب ہے جس نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، آج کہا کچھ لے کر آؤ، تو ایک کام کرتا ہوں اس کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تو کھا لے، آدھا میں اپنے مریض کو دیتا ہوں، بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ اب محبت امیر المومنین فقیر سے دیکھو، کہتے ہیں انار صرف دیا نہیں، علی نے آدھا کیا، دانا دانا کیا، اپنے ہاتھوں سے فقیر کو کھلایا۔ اب ظاہر جو علی کے ہاتھوں سے کھائے مزہ تو سے آئے گا۔ فقیر نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، دوسرا آدھا بھی مجھے دو۔ منظر قمبر بھی دیکھ رہا ہے کہ زندگی میں سیدہ نے پہلی بار کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور وہ لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں سے فقیر کی ڈیمانڈ آ گئی۔ اب ہم ہوں گے کمپیئر کریں گے نا، کہاں فقیر کی ڈیمانڈ کہاں بیوی کی ڈیمانڈ بھائی۔ تو کہا کہ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، تیرا دل ہے میں آدھا تجھے دے دیتا ہوں، وہ بھی اسے کھلا دیا۔ اب مولا گھر جا رہے ہیں تو میں نے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا یہ سوچو آپ کی بیوی نے کچھ مانگا ہوتا سارا فقیر کو کھلا دیتے، اور گھر جا کے بیوی پوچھتی کہ ملا کہ نہیں، تو آپ کہتے ملا تو تھا لیکن میں نے سارا فقیر کو دے دیا، تو بولتی ہے کیسی محبت ہے، مطلب فقیر زیادہ پیارا تھا مجھ سے، جھگڑا شروع ہو جاتا نا کہ فقیر سے لیکن عالم معرفت علی اور معیار معرفت فاطمہ ایک ہے۔ ابھی مولا علی کو گھبراہٹ نہیں ہے، اگر بولیں گے ہاں سیدہ انار ملا تھا فقیر کو دیا تھا تو سیدہ خوش ہوں گی، کیونکہ معیار دونوں کا ایک ہے۔
کیونکہ علی بھی جانتے ہیں جو فقیر مانگتا ہے، حدیث رسول ہے کہ یہ نہ سمجھو فقیر مانگ رہا ہے، وہ رب کا بلاوا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا مانگے، اوپر سے اللہ مانگے، تو آپ کس کو دو گے؟ اللہ کو دو گے۔ مولا علی بڑے اطمینان سے جا رہے ہیں۔ یہ بندہ مطمئن ہوتا ہے کیونکہ کفویت ہے کہ جو میرا معیار ہے وہی میری زوجہ کا معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کروں گا وہ برا نہیں مانے گا، کیونکہ معیار کیا ہے؟ ایک جیسا ہے۔ محبت کیا ہے؟ دو طرفہ ہے۔ اب معجزہ یہ ہوا کہ جب امیر المومنین گھر گئے تو کہتے ہیں جب انار لینے گئے تھے، سیدہ بیمار تھیں، بستر پر تھیں، اب جب گھر آئے تو دیکھا بیوی ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر کے کاموں میں مشغول ہیں، بچوں کو نہلا رہی ہیں، گھر کا کھانا بنا رہی ہیں۔ تعجب سے پوچھا، سیدہ جب گیا تھا تو بیمار تھیں، اب آیا ہوں ماشاءاللہ صحت میں مل گئی ہے، تو بیوی نے فرمایا علی جو انار تو نے بھیجے تھے انار میں نے کھایا اور خدا نے مجھے کیا دی ہے؟ شفا دے دی ہے۔ کہ کون سے انار؟ کا علی کوئی دروازے پر آیا تھا، اناروں کی پیٹی لے کر آیا تھا اور کہا کہ یہ علی نے فاطمہ کے لیے بھیجے ہیں۔ تو ایمان امیر المومنین کے خدا کی راہ میں ایک انار دیا، اللہ نے کئی انار بدلے میں علی ابن طالب کو دے دیا۔ گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں محبت کیا ہوتی ہے؟ مزاج ملتے ہیں، ایک دوسرے سے عشق ہوتا ہے، محبت، اور محبت کوئی بائی فورس نہیں ہوتی کہ بندہ زبردستی بولے کہ آپ اس سے محبت کریں یا اس سے محبت کریں۔ یہ مزاج ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچرز ہوتی ہیں، انسان کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تبھی خدا نے انسان کے لیے چوائس رکھی کہ آپ اپنی پسند سے کیا کرو؟ رشتہ کرو۔ ہاں لیکن اس میں پھر اللہ نے اخلاقیات ایک معیار بنائے۔ نبی نے فرمایا ایسے کچرے والی جگہ پہ نہ گرنا جہاں خوبصورت پھول اگا کرتے ہیں۔ ہاں صرف حسن پر نگاہ نہ ہو کہ نیچے دیکھو کچرا بھی ہے کہ نہیں ہے، نسل دیکھو، حسب دیکھو، جڑیں دیکھو، خاندان دیکھو، ساری چیزیں دیکھا کرو۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی پسند کو ملحوظ خاطر رکھو۔